دل کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس نے عرض کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا حکیم نیٹشے کے بارے میں، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا دماغ کافر، لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ تو اس دل کی ایک ایک پرت پہ رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو، بیج کو چھپانے والا۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے، اور دل تو ٹھکانہ ہی اس کا ہے، دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو۔ دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں، تو اس کا ذکر کر کے دل جلا پاتا ہے، دل تسکین پاتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جاں بنا لیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں ذکر کی۔ اس کا نام تو لے، کوئی معمولی نام ہے؟ جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نام، اس کا ذکر۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں، اور منافق تمہیں ریاکاری کے طعنے دے۔ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جاں بنائے رکھو، یہی تمہارا سرمایہ ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے، پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے۔ اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے۔ حضور فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا۔ کپڑے کو میل لگ جائے تو صابن یا سرف سے دھوتے ہیں، اس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مار سے صاف کرتے ہیں۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل ستھرے ہو جائیں گے۔ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ دل کی سقالت، دل کے زنگ کو دور کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل جلا پاتا ہے، دل روشنی پاتا ہے۔ گناہ سے دل میلا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کے آنسوؤں سے اس کو دھو لے تو اس کا دل شفاف ہو جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور تکرار گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ غیر مرئی نقطہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ دل کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ گناہ پر گناہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اسے بدی اور نیکی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص پکا نمازی ہو، نماز چھوٹ جائے اس کی تو اس کی زندگی میں جو چین ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے۔ جتنی دیر تک نماز پڑھ نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے سکون نہیں آتا۔ جس شخص کے ضمیر پر ظلم کا داغ نہ ہو، وہ کسی کو گالی بھی دے بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو تھپڑ بھی مار بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک اس سے معذرت نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دل کو پاک پیدا کیا ہے، یہ ہم نے آ کے اس کو گندا کیا ہے۔ نفس پلیت پلیت چا کیتا، اساں اصل پلیت تا ناسے۔ نفس نے ہمیں پلیت کر دیا، ہم تو پاک آئے تھے، ستھرے آئے تھے۔ اور میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لاویں جنیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ تو یہ چٹی چادر ہے بالکل، تو اس کے اوپر کہیں داغ نہ لگا بیٹھنا، اور اگر اس کے اوپر داغ پہ داغ لگ جائیں اور دل سیاہ ہو جائے تو پھر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی۔ پھر گناہ پہ گناہ کرے اسے پتہ نہیں ہوتا، چونکہ جو پہلے ہی داغ چادر ہو ایک اور دھبا لگ جائے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چٹی چادر پہ معمولی سا داغ بھی لگے گا تو ہر ایک کو نظر آئے گا، محسوس کیا جائے گا کہ یہ داغ لگا ہوا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے کا جو شخص مزاج بنا لیتا ہے اس کے لیے گناہ مشکل نہیں رہتا۔
بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا کہ ابھی اوپر سے وہ گر جائے اور اسے کچل دے گا. اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح جو ہے مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو اڑا دیا. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کہیں اتنا سیاہ تو نہیں ہو گیا اللہ کے حکموں کو توڑے میں پرواہ نہ ہو, نماز چھوڑے ہمیں پرواہ نہ ہو, آنکھ بھٹک رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, خیال بہک رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, زبان گند بول رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, ذہن غلط سوچ رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, کسی پہ ظلم جبر کا بازار گرم کیے ہوئے ہوں, کتنوں کے دل توڑ رہے ہوں, کتنوں کو ستا رہے ہوں اور پھر بھی چین کی نیند سو جائیں, پھر اس کا مطلب یہ ہے دل سیاہ ہو گیا ہے. کہ کسی کو دکھ دے کر بھی دکھ نہیں ہوتا, کسی کو اذیت دے کر بھی تکلیف نہیں ہوتی, کسی کا مال لوٹ کر اور خون پی کر بھی آرام سے یہ سو جاتا ہے. یہ ہے اس کی کیفیت, تو پھر دل سیاہ ہو گیا. اب اس دل کی سیاہی کیسے مٹے گی؟ توبہ کے پانی سے. جب اشک ندامت گرتا ہے تو دل کے میل دھو دیتا ہے. اور دوسرا وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ, اور دلوں کی ثقالت, دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. تو جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو اس کو تسکین کی دولت نصیب ہو جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو دلوں کی طمانینت اس کے ذکر میں ہے. اور فرمایا کچھ رجال ایسے ہیں, کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ بیع و شراء اور تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے. یعنی وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں نے منام ایک شخص کو دیکھا 70,000 دراہم کا کاروبار کر رہا تھا. میں حیران ہو گیا کہ یہاں آ کر اتنا بڑا کاروبار, لیکن جب میں نے غور کیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں تھا. اور میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا لیکن اس کا دل رب کی یاد سے غافل تھا. تو دل کا اس کے ساتھ لگ جانا اور ایک لمحے کی غفلت کا طاری نہ ہونا, یہ حقیقت ذکر ہے اور یہ مومن کا مطلوب ہے. وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا. غفلت اس کی موت ہے. غفلت ہوگی تو شیطان آئے گا, غفلت ہوگی تو وسوسہ آئے گا, غفلت ہوگی تو گناہ سازد ہوگا. لہذا وہ غافل ہی نہ ہو. اور مرشد باہو اسی لیے کہہ گئے کہ جو دم غافل سو دم کافر, کوئی لمحہ غفلت میں گزرے نہ, تم ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں رہو. پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرو, اس کا نام کثرت سے لیا کرو. اللہ مجھے آپ کو کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. آج کل ماحول ایسا مل گیا ہے, شیطان بند گیا. رمضان کا ماہ صیام ہے, اترتے ہوئے نواز, برستی ہوئی نور کی بارش, سحری کا موسم کتنا حسین ہوتا ہے, افطار کے لمحے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, اور جب تراویح کھڑی ہوتی ہے تو کیسے نور اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کاش کہ ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں. ساتھیو زندگی کٹ رہی ہے تیزی, میں نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی, برف کی طرح گزر رہی ہے اور لمحہ لمحہ ہم قریب ہو رہے ہیں موت کے. رمضان کے لمحوں کو غنیمت سمجھ لو اور اپنی ما قبل کی زندگی کو دیکھو اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرو, اور اپنے رب کے ذکر سے اپنے من کے اجالوں کا سامان کر لو. اللہ مجھے